السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا پیغام صرف ایک آواز یا ایک کہانی نہیں، بلکہ دل ہلا دینے والا حقیقت کا آئینہ ہے، کیونکہ آج ہم ان گھروں کی بات کرنے والے ہیں جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا، جہاں روشنی ہوتی ہے لیکن دل اندھیرے میں رہتا ہے، جہاں لوگ ہنستے ہوئے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اور دوستوں، کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب بس قسمت کا کھیل ہے، مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک لیتا ہے اور اس کی جگہ عذاب اترنے لگتا ہے۔ آج ہم جانیں گے وہ 3 گھر جہاں اللہ کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک گھر ہمارا خود کا گھر ہو۔ اس لیے اس پیغام کو انت تک ضرور سنیے، شاید آج کا دن ہماری زندگی کا موڑ بدل دے۔ بے چینی والے گھر کا راز کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل بھاری بھاری سا لگتا ہے؟ کبھی وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ہوا بھاری ہوتی ہے۔ چھوٹی باتوں پر جھگڑے، پیسے کا آنا، مگر ٹھہرنا نہیں۔ روز کوئی نہ کوئی پریشانی، جیسے گھر خود پکار رہا ہو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے شاید وقت خراب ہے، شاید نظر لگ گئی، شاید کسی کی بری دعا لگ گئی۔ لیکن دوستوں، کبھی کبھی یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا گھر اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا ہوتا ہے۔ وہ راہ جہاں رحمت آتی تھی اب بند ہو چکی ہوتی ہے، اور جب رحمت رک جائے تو عذاب اترنے لگتا ہے۔ یہ سب ہمیں بنا آواز کے محسوس ہوتا ہے۔ عذاب ہمیشہ بجلی، طوفان، جھلجھلا نہیں ہوتا۔ کبھی عذاب صرف سکون کا چھن جانا ہوتا ہے، کبھی عذاب برکت کا غائب ہو جانا ہوتا ہے، اور کبھی عذاب گھر میں روتا ہوا دل ہوتا ہے۔ پہلا گھر، ظلم کا گھر۔ دوستوں، سب سے پہلا گھر جہاں اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظلم کا گھر۔ وہ گھر جہاں کسی کی آواز دبا دی جاتی ہے، جہاں کسی کی رائے کی کوئی قیمت نہیں، جہاں بیوی چپ چپ کر آنسو بہاتی ہے، جہاں بچہ ڈر کے ساتھ رہتا ہے، جہاں ایک نوکر بے عزتی سہ کر بھی چپ رہتا ہے۔ ایسے گھر میں رحمت رک جاتی ہے اور ظلم کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا۔ سوچئے، جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس دن ظلم کرنے والے کے چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظلم صرف مارنا نہیں ہوتا، ظلم یہ بھی ہوتا ہے کسی کا حق چھین لینا، کسی کو بیکار ڈانٹ دینا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو چھوٹا محسوس کروانا، کسی کی عزت توڑ دینا۔ ایسے گھر رحمت کے لائق نہیں رہتے۔ دوسرا گھر، دکھاوا کا گھر۔ دوستوں، دوسرا گھر وہ ہوتا ہے جہاں دکھاوا رہتا ہے۔ باہر سے وہ گھر بہت پیارا ہوتا ہے، دیواریں صاف، کپڑے اچھے، لوگ مسکراتے ہوئے، لیکن اندر قدم رکھتے ہی دل گھٹنے لگتا ہے، کیونکہ وہاں سب کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ وہاں عبادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، دعا بھی ویڈیو بنانے کے لیے ہوتی ہے، مسکراہٹ بھی بناوٹی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا کرنے والے کا عمل قیامت کے دن اس کے چہرے پر پھینک دیا جائے گا۔ ایسے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کیسے ٹھہرے گی؟ تیسرا گھر، زبان کی تلوار والا گھر۔ ایسے گھر جہاں لوگ ایک دوسرے سے اچھی زبان میں بات نہیں کرتے، جہاں لفظوں میں نرمی نہیں ہوتی، آپس میں عزت نہیں ہوتی، وہ گھر بھی عذاب کا گھر بن جاتا ہے۔ بار بار بے عزتی، تیز زبان، تانا، گمان، خود کو صحیح سمجھنا، یہ سب چیزیں فرشتوں کو دور کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے بھلا بولے یا خاموش رہے۔ لیکن افسوس، آج کئی گھروں میں لوگ دل توڑنے والے لفظ آسانی سے بول دیتے ہیں۔ گھر کو بچانے کے اعمال آپ پوچھو گے؟ اگر ہمارا گھر ان میں سے ایک ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ 5 چیزیں اپنا لو۔ ایک گھر میں اللہ کا ذکر بڑھاؤ۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سب عذاب اور شیطانوں کو دور کرتے ہیں۔ 2 ظلم بند کرو، انصاف اور عزت قائم کرو۔ 3 دکھاوا چھوڑو، ہر نیک کام صرف اللہ کے لیے کرو۔ 4 زبان کو نرم کرو، نرمی میں برکت ہے۔ 5 صدقہ ضرور دو، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ دوستوں،
अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत, सुकून, मोहब्बत, बरक़ात सब कुछ वापस आ जाए, तो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। घर तब बदलता है जब घर वाले बदलते हैं। आइए अब दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, हमारे घरों से जुल्म, नफरत, गुस्सा और दिखावा मिटा दे। हमारे घरों को रहमत से भर दे। हमारे दिलों को नर्म कर दे। हमारी जुबान को साफ कर दे। हमारी रोजी में बरकत दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन पर तेरा नूर नाजिल होता है। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम दिल को छू गया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी रहमत की बातें पहुंच सकें।